دوستوں، ماہ رمضان المبارک میں 2 کھجوروں پر ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اکابرین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو بھی 2 کھجوروں پر یہ عمل کر لیتا ہے اس کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ دولت چھتیں پھاڑ کر آئے گی، دولت مقناطیس کی طرح کھینچی چلی آئے گی، تو اللہ والوں یہ جھوٹ نہ ہوگا۔ اگر کوئی فقیر ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، مایوس ہو چکا ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آج ماہ رمضان المبارک میں 2 کھجوروں پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ ہر گھر میں کھجور کھائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جس گھر میں کھجور موجود نہ ہو اس گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کا باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں، اور رمضان میں افطار کے وقت تو روزہ کھولنے سے پہلے کھجور کا اہتمام لازمی کرتے ہیں۔ کھجور کو سنت نبوی بھی کہا جاتا ہے، اور آج اس نبوی سنت کے اوپر آج اس کھجور پر ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں بے اولاد ہوں، میں تھک چکا ہوں، اگر کسی کمی کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آپ بے اولاد ہیں، 2 کھجوروں پر میاں بیوی ہیں، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں خوشخبریاں نصیب ہوں گی۔ اگر کوئی قرضدار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تمام راستے بند ہو چکے ہیں، تو 2 کھجوروں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ غیب سے مدد ہوگی، غیب سے قرض کا انتظام ہو جائے گا، آپ کی مشکل، آپ کی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اس طرح اگر کوئی تنگ دست ہے، بھیکاری ہے، فقیر ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے یا سفید پوش ہے، جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج صرف رمضان کے مہینے میں 2 کھجوروں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے چھما چھم بارش کی طرح برس رہا ہے، اور جو بندہ رمضان کے مہینے میں 2 کھجوروں پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرتا ہے، جس حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ماہ رمضان میں 2 کھجوروں پر یہ خاص عمل کر کے دیکھے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑا مقصد، آج رمضان کے مہینے میں 2 کھجوروں پر یہ عمل کرتے ہی ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ رمضان کے مہینے کا خاص عمل ہے۔ اکابرین بتاتے ہیں یہ وہ مستند عمل ہے کہ آپ کو یہ عمل، یہ وظائف کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ والوں، رمضان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، شعبان کملی والے آقا کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ اب ماہ رمضان ہے، افطاری سے پہلے نماز عصر کے بعد 2 کھجوریں لے کر آپ نے مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت چھوٹا، بہت خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان اپنے ساتھ قبولیت لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لاتا ہے۔ ماہ رمضان کو رب کعبہ نے 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ اور ماہ رمضان کی ان 3 عشروں میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہنیں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، جو بے بس ہو چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں۔ ان سے میری صرف ایک گزارش ہے کہ جب بندہ صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، رب کی رضا کے لیے سحری کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سارا دن روزے کی حفاظت کرتا ہے،
سارا دن گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تنہائی میں بھی رب کے خوف سے، ہر طرح کے گناہوں سے بھی رب کے خوف سے ہر طرح کے پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، اور شام افطاری کے دسترخوان پر جب وہ بندہ دعا مانگتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا فرما دوں گا۔ شام افطاری کے وقت قبولیت کا وقت ہے، انعامات سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں اپنے کسی مقصد کو پورا کرانا چاہتا ہے، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو ماہ رمضان میں 2 کھجوروں پر یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آپ نے یہ عمل نماز عصر کے بعد اور افطاری سے پہلے کسی بھی وقت کر لینا ہے، اور آپ یہ وظیفہ رمضان میں روزانہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ رمضان المبارک کا خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اگر کسی کو دلیل چاہیے تو میرے ساتھ بات کر سکتا ہے، اور رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کریم کی رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک میں 2 کھجوروں پر یہ خاص وظیفہ، فقیر ہو تو بادشاہ بنا دے گا، پھر کیوں نہ مانگ کر رب کریم سے اپنی تمام کی تمام حاجات کو پورا کرا لیا جائے۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان المبارک آ جائے جو کہ جاری و ساری ہے، تو پورا رمضان کسی بھی وقت کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ 2 کھجوروں کا خاص وظیفہ ہے۔ میں نے آپ کو عمل کا طریقہ کار بتا دیا، عصر اور افطاری کے درمیان پڑھنا ہے، یا پھر افطاری کے وقت جب دسترخوان پر بیٹھیں تو آپ لوگ 2 کھجوروں کو لے کر بیٹھ جائیں۔ اگر کسی کے گھر میں غربت ہے، پرانی غربت ہے، کئی سالوں سے پریشانیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج 2 کھجوروں پر ایک خاص وظیفہ کریں۔ آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی، اتنی جلد آپ کی تقدیر کے بند تالے کیسے کھل گئے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے رب کی حفاظت چاہتا ہے، آج 2 کھجوروں پر یہ خاص وظیفہ کرتے ساتھ ہی فرشتے آپ کے ارد گرد حصار بنا لیں گے، یعنی فرشتے آپ کے گرد بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی ہر مشکل پریشانی سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور جب حفاظت فرشتے فرماتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ نے صرف 2 کھجوروں پر یہ عمل کرنا ہے۔ افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، کھجوریں ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتی ہیں، ہر کوئی افطار میں کھجوروں کو استعمال کرتا ہے۔ اپنی افطار میں بیٹھے بیٹھے صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لینا۔ افطار میں اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر 2 کھجوروں پر یہ خاص عمل میرے بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رات سونے سے پہلے کامیابی مقدر ہو جائے گی، رات سونے سے پہلے خوشخبری سن لو گے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ آج صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لے۔ اگر آپ نے اس کے 30 روزے کو پورا مکمل کر لیا تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ ویڈیو جب بھی موصول ہو، آپ نے اس وظیفے کو صرف 1 منٹ نکال کر ضرور کر لینا ہے۔ ہر ناممکن حاجت، ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ وہ تو روزانہ پڑھے گا کہ جو اس کی فیوز و برکات اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، جو اپنی حاجت کو پوری کرانا چاہتا ہے وہ تو روزانہ پڑھے گا۔ اللہ والوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، جو لوگ اپنے آپ کو سیریسلی نہیں لیتے، جو لوگ بظاہر اسباب کو اہمیت دیتے ہیں، اللہ پاک کی ذات کو اہمیت نہیں دیتے، جو نمازوں کو بے پرواہی سے چھوڑتے ہیں، جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی رمضان میں روزے نہیں رکھتے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، کب تک اللہ سے باغی رہو گے؟ کب تک اللہ پاک کی طرف نہیں لوٹو گے؟
اللہ والوں، آج مائیں روتی ہیں، بلکتی ہیں کہ میرا بچہ نشے میں لگ گیا، میرا بچہ غلط صحبت میں لگ گیا، میرا بچہ شراب پیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ گناہ کبیرہ ہیں جن کو کرنے کے بعد انسان اپنے والدین کی بھی تعظیم نہیں کر سکتا۔ جب وہ اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنے خالق اور مالک کی کس طرح سے کر سکتا ہے؟ اللہ والوں، اکابرین بتاتے ہیں کہ یہ عمل اس وقت کریں جس وقت آپ لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو، تو وہ وقت صرف اور صرف افطاری کا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے افطاری کے وقت اس وظیفے کو کر لینا ہے، بالخصوص کرنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ 2 کھجوریں لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر بیٹھ جائیں اور فوری طور پر سب سے پہلے آپ نے رمضان کے مہینے کی خصوصی دعا کرتا ہوں جو میں، تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس دعا میں ضرور شمولیت اختیار کرنی ہے اور آمین آپ لوگوں نے ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج رمضان میں افطاری کے وقت 2 کھجوروں کا یہ خاص وظیفہ جس نے بھی سنت نبوی کے مطابق پڑھا، جس نے بھی نبی کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھا، میرے مولا اس کی دل کی تمام حاجات کو پورا فرما دے، اس کی ہر طرح کی دکھ درد پریشانی کو دور فرما دے، میرے مولا اس کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جس راستے پر تو نے انعام کیا، اور اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ میرے مولا اپنے پسندیدہ بندوں میں سے ہمیں شمار کر لے، میرے مولا ہم سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے، میرے مولا اس کام سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے، میرے مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے احسن انداز میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی ہمیں عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کو حج اور عمرہ کرانے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمیں اپنی عبادت سے کبھی غافل نہیں کرنا، میرے مولا ہم پر کبھی اس دنیا کو تنگ نہیں کرنا، میرے مولا ہمیں کبھی دار اسلام سے باہر نہیں کرنا، میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، بالخصوص میرے مولا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، میرے مولا ان کے لیے مدد کا بندوبست فرما دے، تیرے لیے تو سب کچھ صرف ایک کن کا ہے، میرے مولا کن فرما دے، میرے مولا ان لوگوں کو اس آزمائش سے نکال دے، میرے مولا ہماری غفلت کی سزا ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو مل رہی ہے، میرے مولا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، میرے مولا ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے آمین اپنے پورے نام کے ساتھ ضرور لکھنا ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، یہ دعا لاکھوں لوگوں تک جائے، اور کسی ایک کی آمین میرے رب کو پسند آ جائے، کسی ایک کی آمین میرے رب کو اگر پسند آ گئی تو سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے، فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد ہو جائے گی، جو ایک میرا دل کا درد ہے میرے مولا وہ بھی حل فرما دے گا۔ اللہ والوں آپ سب نے آمین ضرور لکھنا ہے، اگر آمین آپ نے نہیں کہا تو دوبارہ ویڈیو کو پیچھے کریں اور دعا پوری سنیں اور آمین ضرور کہیے گا، بالخصوص فلسطین کے لیے جو دعا کی گئی ہے وہاں آپ لوگوں نے آمین ضرور کہیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں آپ نے فوری طور پر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، ورنہ دسترخوان پر جو آپ کی افطاری کا ہے وہاں پر بیٹھ گئے 2 کھجوریں اپنی سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب رمضان میں 2 کھجوروں کا خاص اور شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، وظیفے کا کوئی ایسا حصہ مس ہو گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ میں پہلے بتا رہا ہوں یہ سنت نبوی کھجور پر خاص کرنے والا عمل ہے، اور یہ ایسا شرطیہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی ایک بار کرے گا رات سونے سے پہلے
جس حاجت کو لے کر کرے گا وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آئیں عمل کی طرف چلتے ہیں۔ فوری طور پر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے یہ 2 کھجوروں کا خاص وظیفہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رمضان کے مہینے میں 2 کھجوروں پر یہ ایسا آسان وظیفہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اور جو وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، وہ وقت ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ ایسا وقت بتا رہا ہوں کہ اس وقت قبولیت شرطیہ ہے، اور جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ عمل بڑا شرطیہ ہے، اور جو سنت نبوی کھجور کی آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کریں آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، آج آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ آج وہ حاجت لے کر بیٹھیے گا جو ناممکن لگتی ہے۔ بس آپ لوگوں نے ایک چیز کو دھیان میں رکھنا ہے، وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد کی نیت ضرور کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں، نیت نہیں کر پاتے۔ نیت کرنے کا آسان طریقہ لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں اور اس پیپر کو دیکھتے رہیں اور آپ پڑھتے رہیں دلی دل میں، وہ نیت بھی رہے گی آپ کی برقرار اور آپ وظیفے کو بھی بآسانی پڑھ پائیں گے۔ اور انشاءاللہ جو آپ لوگ اپنے سامنے لکھ کر بیٹھیں گے وہ چیز تو 100% ملے گی، وہ کام آپ کا 100% ہوگا، کیونکہ وہ گھڑیاں ہی ایسی ہیں، وہ لمحات ہی ایسے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ لوگوں کی گناہ کی وجہ سے رب نے اگر پکڑ کری ہوئی ہوگی تو آپ کی وظیفہ کیا، آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی، آپ کا روزہ قبول نہیں ہو رہا، تو لہٰذا روزانہ استغفار ضرور کرا کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ اللہ سے ضرور کرا کریں۔ جب تک آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیں گے، اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں کس طریقے سے آ سکتی ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے فوراً سے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں اور 2 کھجوروں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ وظیفہ کوئی ہلکا وظیفہ نہیں ہے، یہ آپ کی قسمت کو بدل دے گا، یہ آپ کے مرتبات میں یقین کریں اتنی برکتیں آ جائیں گی، آپ کے درجات میں اللہ پاک اتنی زیادہ زیادتیاں فرما دے گا، آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ اگر اس وظیفے کی اگر کسی کو اہمیت کے بارے میں پتا ہونا، میں کہتا ہوں اس کے مقدر سنول جائیں گے، اس کو آج کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس کو اس وظیفے کی اہمیت کے بارے میں اندازہ ہو گیا، یا پھر جس نے میری ویڈیو پوری دیکھ لی، ویڈیو پوری دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہونا۔ عبادت میں تو کاؤنٹ ہو گئی، کیونکہ گانے تو نہیں دیکھ رہے نا، اللہ پاک کی شان سن رہے ہیں، اللہ پاک کی حمد سن رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں سن رہے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک کھجور پکڑ کر اس پر 3 بار آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مارے، پھر دوسری کھجور کو پکڑیں، اس پر بھی 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار دیں۔ جب آپ دونوں کھجوروں پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار لیں تو فوری طور پر آپ نے دونوں کھجوروں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیجئے گا۔ یقین کیجئے گا کہ جب کوئی بندہ ماہ رمضان میں اکابرین کے بتائے ہوئے اس مستند عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہوئے ایک کھجور پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوسری کھجور پر بھی 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا نا اس کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ جتنی نظر بد، حسد، جادو، جنات، آزمائی، جتنی مشکلات، جتنی پریشانیاں ہیں سب کی سب زمینوں میں دفن ہو جائیں گی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے،
جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتا ہے، آپ نے ایک کھجور پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار دینی ہے، پھر دوسری کھجور پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار دینی ہے۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جیسی رزق اور دولت کی سورت کوئی اور نہیں، یہ دولت کا خاص عمل کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا سورۃ الکوثر کا یہ عمل دیکھ کر یا بغیر دیکھے کھجور پر کر لیتا ہے تو رب کی ذات اس کی ہر منہ سے نکلی ہوئی بات، اس کی دل میں بسی ہوئی خواہشات سب کو سب پورا کر دیتی ہے۔ آپ نماز عصر کے بعد سے لے کر افطاری کے دسترخوان تک کسی بھی وقت 2 کھجوریں لے کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں رب فرماتا ہے میں روزے دار کے منہ سے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہوں اور جو اس کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے مجھے مشک سے زیادہ وہ بدبو عزیز ہے۔ اللہ والوں وہ رب ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم جب اپنی ماں سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ماں ہم سے کتنی راضی ہوتی ہے، اور جب ہم اس ماں کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ گھروں میں خوشیاں لوٹ کر آ جاتی ہیں، گھروں کی خوشیاں ماں کے ہونے سے ہیں، گھروں کی خوشیاں بہنوں کے ہونے سے ہیں، گھروں کی خوشیاں ہمارے بزرگوں کے سائے ہونے سے ہیں۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک تو بزرگوں کا بزرگ ہے، تو میں آپ لوگوں نے اس سے کیوں نہ مانگ لیں، کیوں نہ اپنے معاملات آج رب سے حل کروا لیں، اور اس وقت کروا رہے ہیں جو 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کیا وہ وقت پورا ہوگا، وہ آپ کا معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آج سے آپ لوگ جو بھی سوال قائم کریں گے میرا رب آپ کو عطا فرما دے گا۔ اب آپ لوگوں نے فوری طور پر جو تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں کھجوروں پر یہ عمل کرنے والا، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے والا جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رمضان کے مہینے میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آئیں گے، غیبی فرشتے آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی فرشتوں سے مالا مال ہو جائیں، رب کی غیبی مدد سے ہر مشکل پریشانی کا حل کروا لیں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے مانگنا پڑے، اور نہ ہی مجھے کبھی کسی کی محتاجگی ہو، تو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کا نام پڑھنا ہے وہ نام ہے یا مقیتو، یا مقیتو، یا کریمو، لیکن ان ناموں کو آپ نے المقیتو الکریمو کے اس سے پڑھنا ہے۔ الکریمو المقیتو، الکریمو المقیتو، پہلے المقیتو پڑھیں گے پھر الکریمو پڑھیں گے۔ اللہ والوں سیدھے ہاتھ کی اوپر کھجور کے دانے رکھ کر آپ لوگوں نے جو مٹھی بند کری ہوئی ہے اس پر آپ لوگوں نے المقیتو الکریمو، المقیتو الکریمو، المقیتو الکریمو، ایک ایک بات میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتائی ہے۔ 3 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک مار دینی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ کھجور کے 2 دانوں پر خاص وظیفہ ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے میں نے۔ وظیفہ مکمل اگر آپ لوگوں نے سن لیا ویڈیو تو آپ لوگوں کو لگ پتہ جائے گا۔ ایک دانے پر 3 بار، دوسرے دانے پر 3 بار وظیفہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ کا عمل ختم، پھر آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے انعامات حاصل کرنے ہیں۔ اللہ پاک سے مانگتے جائیں، جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، اللہ پاک کی ذات سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والوں مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، وہ ذات دے دے کر نہیں تھکے گی، کیونکہ میرے رب کی شان ہی ہے عطا کرنا۔ اللہ والوں اللہ پاک کے 99 خوبصورت اور پیارے نام ہیں، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے کوئی سا 1 یا 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔